کرو، تلاوت کرو، مریضاں دی عیادت کرو، والدین فوت ہو گئے نے تو قبرستان جاؤ. بٹ ہو یہ گیا ہے کہ جمعہ چھٹی ہو گئی تو جمعے دن زیادہ گناہ ہو رہے ہیں. جمعرات دی رات فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں لوگ، گھومنے پھرنے واسطے جاندے نے، جمعے والے دن زیادہ اللہ دی نافرمانی کر دینے. یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے، یاد رکھیے گا. علماء فرماتے ہیں دن بڑا مبارک ہے، ایک نیکی 70 نیکی دے برابر ہے تو ایک گناہ بھی 70 گناہ دے برابر ہے. ایسے سمجھو کہ کوئی بندہ باہر روڈ تے گناہ کرے، گناہ ہے، مگر وہی گناہ او مسجد چ آ کے کرے، تسی کی کہو گے؟ مسجد اللہ دے گھر تسی گناہ کر رہے ہو، گالی کر رہے ہو، میوزک بجا رہے ہو، زیادہ سخت ہو جائے گا نا. تو جب بھی مبارک دن آئے گا، مبارک جگہ ہوگی، اوتھے گناہ کرنا وہ اور سخت ہو جاتا ہے. تو جمعے والے دن نیکیاں زیادہ کرنی ہے اور گناہ دے نال اپنے آپ کو زیادہ بچانا ہے کہ کہیں جمعے والے دن گناہ نہ ہو جائے. باقی دن بھی نہیں کرنے گناہ، مگر جمعہ آ جائے تو ہوشیار کہ نہیں یہ اللہ دی عبادت دا دن ہے. تسی سوچو ایک دن دی فضیلت کتنی بدھیا ہے کہ ایک دن کی فضیلت بیان کرنے واسطے قرآن وچ پوری ایک سورہ جمعہ نازل ہوئی ہے. آپ سمجھیے تو صحیح کہ قرآن میں پوری سورت کا نام سورہ جمعہ ہے، تو کتنا مبارک دن ہے. مگر کسی کو خیال ہی نہیں ہے کہ یار جمعے والے دن میں نے زیادہ نیکیاں کرنی. مثال دے طور پہ تسی ایک کوئی پلان کیتا ہے کہ اتوار والے دن میں فلاں مریض دی عیادت کرنے واسطے جاؤں گا، یا پیر والے دن میں فلاں غریب دی مدد کراں گا، یا نیکی دے کم وچ خرچ کراں گا. تسی اپنا پلان بنا لو کہ میں وہی کم جمعے والے دن کر لیا گا، تو ایک نیکی ملٹی پلائی بائی 70 70 گنا زیادہ ثواب مل جائے گا. تو اللہ کے نیک بندے جو تھے نا، بزرگان دین، وہ نیکیاں تلاش کرتے تھے کہ موقع مل جائے، ایک نیکی دے بعد دوجی نیکی، دوجی دے بعد کسی طرح نیکیاں کمائیں. اور ہم ہیں کہ نیکیاں ہر جمعے مل رہی ہیں لیکن ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہم اس پر غور ہی نہیں کرتے. ایک بڑی نیکی جمعے والے دن بتائے کیا کر سکتے ہیں؟ چلے آج تو ماشاءاللہ میں آیا تو مسجد فل تھی، مگر اے کوشش کیا کرو کہ ہر جمعے والے دن تسی جلدی مسجد آ جایا کرو. حدیث پاک چاندہ ہے، حدیث پاک دا خلاصہ ہے تو جمعے والے دن سب سے پہلے آن والا ایسا ہے جیسا اس نے اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کیا ہو. ایک اونٹ کتنے کا آتا ہے؟ 3-4 لاکھ روپے کا تو آتا ہوگا نا. اب میں آپ کو کہوں کہ ہر ہفتے 4 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، آپ کہیں یار ہر ہفتے 4 لاکھ، مہینے کے 20 لاکھ میں کیسے خرچ کروں گا؟ کتنا آسان ہو گیا کہ مسجد میں پہلے آ جائیں. اچھا فائدہ کیا ہوگا؟ امام صاحب دا خطبہ بھی تو سننے واسطے ملے گا، علم دین بھی سیکھنے تو ملے گا، اور ایک اونٹ اللہ دی راہ میں صدقہ کرنے دا ثواب بھی مل جائے گا. پھر حدیث پاک میں سمجھا اس دے بعد آنے والا ایسا ہے جیسے اس نے اللہ دی راہ گائیں صدقہ کی ہے، پھر آنے والا ایسا ہے جیسے بکری صدقہ کی ہے، پھر آنے والا ایسا ہے جیسے اس نے مرغی صدقہ کی. آقا فرماندے نے اس دے بعد آنے والا ایسا ہے جیسے اس نے انڈا صدقہ کیا. سمجھ رہے ہو؟ ثواب کم ہوتا جاتا ہے. جتنا لیٹ نماز جمعہ آؤ گے تھوڑا ثواب گھٹتا جائے گا. ہوں میں تمہیں دنیاوی مثال دیواں کہ مسجد وچ اعلان ہو جائے کہ جو جمعے والے دن پہلی صف وچ ہوئیں گے انہوں نے 50 ہزار روپے دیے جائیں گے، دوسری صف والوں کو 25 ہزار ملیں گے، تیسری صف والوں کو 15 ہزار ملیں گے، چوتھی صف والوں کو 5 ہزار ملیں گے. ہوں بتاؤ کی ہوئے گا اگلے جمعے؟ فجر دے بعد لائنہ لگ جاؤں گی مسجد دے باہر، جیسی دروازہ کھلے اسی پہلی صف وچ بیٹھ جاؤں گے، 50 ہزار روپے ملیں گے. دنیا دے مال ملے اسی تیار. اللہ کے حبیب فرماندے ہیں کہ جو پہلے جمعے کے دن آئے گا اسے اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو اب نیت کریں انشاءاللہ مسجد میں جمعے والے دن جلدی آئیں گے انشاءاللہ. جمعے کے دن سورہ یاسین پڑھیں، سورہ کہف کی تلاوت کریں. حدیث پاک میں آتا ہے جو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے جمعے کے دن، حدیث کا خلاصہ ہے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے لیے نور کر دیا جاتا ہے. تو یہ دن عبادت کا ہے، یہ دن برکتیں لوٹنے کا ہے. درود پڑھیں، صدقہ خیرات کریں، عبادت کریں. تو ایک بات تو میں نے جمعے کے حوالے سے یہ کرنی تھی. پھر ماشاءاللہ آج پہلی بار گگو منڈی میں میری حاضری ہوئی ہے. مجھے ماشاءاللہ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی عبدالرؤوف بھائی نے کافی اصرار کیا. غضنفر مدنی بھائی، ان کا ماشاءاللہ پچھلے دنوں نکاح ہوا. ان کا تو اصرار یہ تھا کہ اب نکاح میں آ جائیں. اب میرے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا کہ میں ایک شادی کے لیے اتنا سفر کروں. تو اب میں چونکہ پنجاب آیا ہوا تھا تو چلے میں ان کی شادی کے بعد حاضر ہو گیا ہوں. اللہ ان کی شادی خانہ آبادی فرمائے اور آپ سب کو کے گھروں میں بھی اللہ خوشیاں نصیب فرمائے. نکاح کے حوالے سے بھی ایک بات کر لیتے ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح میری سنت میں سے ایک سنت ہے.
فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں۔ اب یہاں دو باتیں سیکھنی ہیں، نکاح کیا ہے؟ سنت ہے، میٹھی سنت ہے، بہت اچھی نیکی ہے، اچھا یہ سنت سب کو یاد ہے، تمنا بھی ہے سب کی شادی کرنے کی، مگر سنت کے اندر ہم کتنے حرام کام شامل کر دیتے ہیں۔ اب غور کریں کہ نکاح کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا سکھ کا سامان ہو جاتا ہے، آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے آج شادی میں وہ کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے، اللہ کو ناراض کرنے والا وہ کون سا کام ہے جو ہم نہیں کرتے۔ گاؤں گوٹھوں میں بھی سنا جاتا ہے کہ بھائی قرضہ بھی لیں گے، مگر اس جناب چودھری صاحب نے اپنی بچے کی شادی کے اتنا بڑا فنکشن کیا تھا، میں نے اس سے ودیہ کرنا ہے، میں نے اس سے زیادہ گاڑیاں جمع کرنی ہے، میں نے اس سے بڑا ڈھول تماشا کرنا ہے، میں نے اس سے زیادہ جناب ناچ گانے کرنے ہیں، میں نے آتش بازی کرنی ہے۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو نیا خاندان بن رہا ہے، یہاں تو صدقے ہونے چاہیے تھے، خیرات ہونی چاہیے تھی، سجدے ہونے چاہیے تھے، شکر ہونا چاہیے تھا۔ ایک بات یاد رکھ لیں، یہ حدیث یہ اگر بات یاد ہو جائے نا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ ہر نعمت پر شکر ادا کریں، نا شکری نہ کریں۔ ہم شادی میں اتنا ڈھول تماشا، اتنے بے حیائی کے کام کرتے ہیں، بعد میں لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں ہمارے بچے شادی کے بعد خوش نہیں ہیں، گھر میں لڑائی بہت ہے، جناب اولاد نہیں ہو رہی ہے، دعا کریں۔ آپ سوچیں کہ آپ نے اس شادی میں اللہ کو ناراض کتنا کیا تھا۔ یہ جتنے نوجوان بیٹھے نا جن کی شادی ہونی ہے، اصل تو آپ نے یہ سٹینڈ لینا ہے، یہ ہمت کرنی ہے، اپنے گھر والوں کو بھی کہہ دیں کہ جب بھی میری شادی ہوگی میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گا۔ مجھے ایک جواب، اگر ایک جملہ یاد کر لینا آج سارے، مجھے بتائیں یہ کیسی خوشی ہے کہ میری خوشی میں میں راضی، میرے محلے والے راضی، میرے رشتہ دار راضی، اور مجھے خوشی دینے والا رب ناراض۔ یہ خوشی بنتی ہے؟ تسی عقل مند مینو جواب دو، ایک ایسی خوشی ہے کہ جو سانو خوشی دے رہا ہے، اللہ نعمت دے رہا ہے نا۔ مجھے بتاؤ اولاد کون دیتا ہے؟ ذرا مل کے جواب دو نا۔ شہرت کون دیتا ہے؟ عزت کون دیتا ہے؟ خوشیاں کون دیتا ہے؟ جب دینے والا رب ہے وہ جب دے۔ عقل مندی کیا ہے؟ میں انہاں دا شکر ادا کروں، اللہ دا شکر ادا کروں نا۔ ہو کی رہا ہے جب اللہ سانو خوشی دیندا ہے ہم اللہ ہی نو ناراض کرنے واسطے لگ جاندے ہیں۔ یہ صرف شادی میں نہیں ہے، شیطان کا پلان دیکھے کیسا ہے۔ شیطان نے ہمارے ساتھ ایک گیم کی ہے، یعنی شیطان نے ہمارے دماغ میں یہ ڈال دیا ہے کہ جب بھی تو خوشی منانی ہے ایسا کام کرنا ہی کرنا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اب وہ کیا ہوتا ہے؟ شادی میں ڈھول تماشے، گانے باجے، شراب، پتہ نہیں کیا کیا غلط کام ہوتے ہیں۔ شہروں میں زیادہ ہوتے ہیں، گاؤں میں کم ہوتے ہیں، مگر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد چلیں تو سالگرہ، بچے کی سالگرہ، بھائی بالکل بنائیں، کون منع کرتا ہے؟ برتھ ڈے منا سکتے ہیں آپ، مگر بچے، اللہ نے بیٹا دیا، اولاد دی، بچی دی، دعائیں کی، شکر ادا کرنا تھا۔ جیسی اس کی سالگرہ آئی اب اس میں ناچ گانے، اس میں ڈھول تماشے، اس میں میوزک، اللہ کو ناراض کرنے والا کام۔ اللہ نے نیا گھر دیا، بھائی ہونا کیا چاہیے تھا؟ نیا گھر ہے، قرآن خوانی کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ دوستوں کی پارٹی کرنی ہے، نیا گھر کی دعوت کرنی ہے، اس میں بھی کوئی غلط کام شامل کر دیں گے۔ یعنی ہر خوشی میں شیطان ہم سے اللہ کی ناراضی والا کام کراتا ہے۔ آج ایک نیت کر جاؤ کہ انشاءاللہ زندگی میں جب بھی خوشی مناؤں گا ایسے مناؤں گا کہ میں بھی راضی، خاندان والے بھی راضی، خوشی دینے والا رب بھی راضی۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اپنی خوشیوں میں اپنے رب کو ناراض نہیں کریں گے۔ اور آپ یقین کریں، آپ ہر نعمت کا شکر ادا کرتے چلے جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا میری خوشیاں بڑھتی جائیں، میری نعمتیں بڑھتی جائیں، میری عزت میں اضافہ ہوتا جائے، میری اولاد میری فرما بردار رہے، آپ ہر نعمت پر شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ آپ کو پتہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کتنے بڑے عالم ہیں، وقت کے مجدد، کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مفتی کیسے بن گئے؟ تو امام اعظم نے کیا پیارا جواب دیا۔ آپ کہتے ہیں میں نے قرآن میں پڑھا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتا ہے تسی میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کراں گا۔ تو اب وہ کہتے ہیں میں کی کردا ہوں، میں تھوڑا علم پڑھدا، اللہ دا شکر ادا کردا، اللہ سانو مجھے اور علم عطا فرما دیتا۔ تو کہتے میں اور علم پڑھتا، پھر اللہ کا شکر ادا کرتا، اللہ اور عطا فرماتا۔ اللہ نو ناراض نہ کرے، اور دا جو بھی حکم ہے اس تے عمل کرے، تو اے اصل شکر ہے نا، پوری باڈی دا، پورے جسم دا شکر کی ہے کہ جب اگر بندہ نماز پڑھتا ہے نا تو انسان اپنے پورے جسم دا شکر ادا کر رہا ہے۔
ہر باڈی پارٹ، ہر جسم کا عضو اللہ کی عبادت میں لگ گیا نا، تو نماز یہ پورے جسم کا شکر ہے. تو آج ایک نیت یہ کرنی ہے کہ انشاءاللہ زبانی بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے اور انشاءاللہ اعمال کے ذریعے بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے. نیت کر لیں کہ اب ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ہاں جمعے میں مسجد بھری ہوتی ہے، عصر میں خالی ہوتی ہے، فجر آدھا کوئی نہیں ہے. یہ نہیں ہے. صرف جمعہ فرض تو نہیں ہے نا، کہ ہم پر صرف جمعے کی نماز فرض ہے، ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں. ہاں وہ کیسا مسلمان ہے جس کی نماز قضا ہو جاتی ہے. تو نیت کریں انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے. مجھے بتایا ماشاءاللہ کہ یہ پورا علاقہ بڑا زرخیز ہے اور زمینداری ہوتی ہے، یہاں پر فصلیں اگتی ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ اس علاقے کو اور ترقی عطا فرما، یہاں کی فصلوں میں اور خوشحالی عطا فرما. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ زمین کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے اور وہ عشر کہلاتا ہے. اچھا زمین کی زکوٰۃ مال کی زکوٰۃ سے کچھ الگ ہے. مال کی زکوٰۃ کا تو ایک پورا طریقہ کار ہے نا کہ ایک سال گزر جائے، آپ کے پاس جتنا مال ہے اس میں سے قرضہ آپ نکالیں گے، پھر جو آپ کا نصاب بنے گا اس پر 2.5% زکوٰۃ ہے. باقی مال کی زکوٰۃ اور ہے، اور جو زمین کی زکوٰۃ ہے اس کا فارمولہ اور ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ عشر ہے. ہماری شریعت کیا بیان کرتی ہے کہ جتنی بھی پیداوار ہوگی یا تو اس کا 10%، 10واں حصہ، یا اس کا 5واں حصہ نکالنا ہوگا. 10واں حصہ کون نکالے گا؟ کہ جس کی فصل بارش سے ہو، پانی خریدنا نہ پڑے، اور خود ہی اللہ کی رحمت سے فصل اگ رہی ہے بارش کے پانی سے، وہ تو جتنی پیداوار ہوگی اس کا 10% دے دے گا. اور جس کی فصل میں وہ ٹیوب ویل لگا رہا ہے یا پانی خرید رہا ہے، خرچہ کر رہا ہے اس کے اوپر، تو اب علماء فرماتے ہیں کہ اس کو آدھا یعنی 5%، 20واں حصہ عشر دینا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہر پیداوار پر دینا ہے. ایسا نہیں کہ سال میں 2 فصلیں تو ایک فصل پر دینا ہے. جتنی فصل اگے گی اس کا 10% یا 5% جو بھی آپ پر بنتا ہے وہ آپ الگ کر دیں گے، اور وہ اللہ کا ہے، وہ آپ کا نہیں ہے. یہ حق ہے. شریعت نے ہم پر لازم قرار دیا کہ یہ رائے خدا میں دے دیں. یہ مال کا میل ہے. اگر اس میل کو آپ مال سے جدا نہیں کریں گے تو یہ سارے مال کو برباد کر دے گا. یہاں بھی برکت ختم ہو جائے گی اور قیامت کے دن یہ عذاب بنا دیا جائے گا. تو یہ راہ خدا میں خرچ کرنا لازمی. قرض دو گے اللہ جتنا دیا اتنا نہیں، اسے ملٹیپلائی کر کر واپس دے گا. سر تمہارے پیسے ڈبل پتہ نہیں کتنی بار اللہ واپس دیتا ہے. اور دیکھ لیں جو بھی زکوٰۃ پوری دیتا ہے، عشر پورے دیتا ہے، اس کے مال میں برکت ہی ہوتی ہے. اور جو دیتا نہیں وہ سمجھتا ہے میں نے بچا لیے، بچائے نہیں، برباد کر لیے، سارا ہی خراب کر لیا. فصل زیادہ ہو گئی، بیماری لگ گئی. نہیں ہوتا؟ آپ کے بینک میں پیسے کروڑوں روپے آ گئے، مگر گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، کوئی آفت آ گئی، لڑائی جھگڑے ہو گئے، برکت چلی گئی، سکون چلا گیا. بتاؤ کیا کر رہا ہے اس پیسے کو؟ تو شکر یہ ہے مال کا کہ اس کی زکوٰۃ ہو یا اس کا عشر ہو، جو بھی اس کا شریعت نے حق قرار دیا وہ ادا کر دے.